السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے قبول کرے، نور قرآن سے ہم تمام کو مالا مال کرے، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، آبرو کی اللہ عز و جل حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ زہ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا اے محمد، خدا چاہتا ہے رضا اے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، زہ
عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے ربی سلم صدائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 260 سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ فرمائے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت، یعنی موت کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کروایا تھا اور اسی کا ذکر تھا. اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی چیز، یعنی حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اسی تعلق سے مشاہدہ کرانے کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھایا جائے کہ اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں شک تھا یا اللہ کی قدرت میں نعوذ باللہ شک تھا کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں اندیکھی چیز کو دیکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے. ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا
اور حشر و نشر کے تعلق سے ایمان تو تھا اور یقین بھی تھا، اس کو مزید اس یقین کو وہ ترقی دینا چاہتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا مطالبہ کیا۔ اب اس میں معاملہ کیا ہے، اس کو مفسرین نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا گزر سمندر کے کنارے سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی مرا پڑا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں ان کی لاش کو کھاتی، اور جب پانی اتر جاتا تو جنگل کے درندے اس پر لپکتے، اور جب درندے چلے جاتے پرندے اس کو کھانے کی کوشش کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مردے کو کس طریقے سے زندہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء کو دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے تو جمع کرے گا، لیکن یہ عجیب منظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے کہ میں دیکھوں کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو یہ بشارت دینے کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ تو آپ نے بشارت سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور ملک الموت سے آپ نے فرمایا خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلت سے نوازا، خلیل بنایا، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردہ زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا مولا تبارک و تعالیٰ، ایمان و یقین تو ہے، اور مزید یقین کو میں کمال درجے تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ رکھو تاکہ وہ مانوس ہو جائیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، آپس میں سب کو ملا دو، 4 پرندوں کے قیمے کو ملا دو اور مختلف پہاڑوں میں اس کو رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس وہ پھر سے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور ایک روایت کے مطابق اس میں گدھ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 4 پرندوں کو پکڑا اور انہیں ذبح کیا، اور پھر جو ہے ان کا قیمہ بنا کر سب اجزاء ان کے ملا دیے، اور پھر 4 حصہ بنا کر 4 پہاڑوں میں آپ نے رکھ دیا، اور سب کے سر کو اپنے پاس آپ نے محفوظ رکھا۔ پھر ان پرندوں کو آپ نے آواز دی، بلایا اپنی طرف، بلاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے جو اجزاء مختلف 4 پہاڑوں میں تھے قیمے کی صورت میں، تو اڑ کر ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ تھے، سب ترتیب کے ساتھ جڑنے لگے، پھر پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں جو ان پرندوں کے سر تھے بعینی جس کا تھا اس سے آپ نے ملا دیا تو وہ مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، 4 پرندوں کو ذبح کر کے پورا گوشت اس میں مکس کیا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ نے جب حکم فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بلایا تو وہ سب جہاں جس کا گوشت تھا سب آ کر جڑنے لگے اور پرندوں کی شکل اختیار کرنے لگے، اور پھر سے وہ کبوتر اور جو 4 طریقے کے جانور تھے، مرغ اور کوا اور مور، اسی طریقے سے بن گئے، اور دوڑتے ہوئے جو ہاتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے اس کا سر تھا اسی میں آ کر وہ جڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی،
اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ابھی بیان ہوئے، اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی مردے زندہ فرماتا ہے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن میں اوحی الموتى بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے میں مردہ زندہ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی انہیں طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کے خواہشات کو پورا فرماتا ہے، اور اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ جس کو چاہے اس کو اٹھائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 261 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی ایک دانہ زمین پر ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، یعنی آپ سمجھے جو ویٹ کے جو گرینز ہوتے ہیں اس کو ایک ڈالا جائے تو گرو ہونے کے بعد اس سے جو ہے تقریباً 7 آف شوٹس اس سے نکلتے ہیں۔ ڈالا تھا ایک گرین، لیکن گرو ہونے کے بعد اس سے 7 آف شوٹس نکلتے ہیں، جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ اور پھر ان 7 بالیوں میں تقریباً 700 گنا زیادہ اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اور اس کی بھی کوئی حد نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا ثواب عنایت کرے۔ مثال کے طور پر بندہ مومن جب پیدل حج کرتا ہے تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ مسند ابن عباس کی حدیث ہے، تو آپ سوچیں کہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں، پورے حج میں وہ کتنے قدم چلتا ہوگا اور کتنے خربوں نیکیاں اسے ملیں گی۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی ترغیب دی ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے جو سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کی دولت پوری گردش کرتی رہتی ہے، اور غرباء کے حصے میں بھی جاتی ہے وہ دولت، فقراء کے حصے میں بھی جاتی ہے، اور ضرورت مند کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کئی راستے ہیں، جیسے علم دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس کی مدد کرنا، مسجدیں بنانا، دینی لائبریری قائم کرنا، اور اس کے علاوہ محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا، اور جو غرباء ہیں جن کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہاسپٹلس قائم کرنا، ان کے لیے میڈیسنز فراہم کرنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، فقراء غرباء کی مدد کرنا اور مسکین یتیموں کی کفالت کرنا۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہیں۔ گویا کہ ان ساری کاموں میں صرف کرتا ہے بندہ مومن تو اس کا یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ بندہ مومن کوئی نیکی کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے، خرچ کے ذریعے نیکی کرتا ہے، تو کہیں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی اسے 10 گنا ملے گا، کہیں یہ کہ 700 گنا ملے گا، کہیں یہ ہے کہ قرآن میں بے حساب اجر اس کو ملے گا۔
تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ کیوں ہے، کہیں 10 گنا، کہیں 700 گنا، کہیں اس سے زیادہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں حساب سے خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ حساب سے اجر عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اجر ہے مختلف، تو وہ نیت اور خلوص پر ڈیپینڈ ہے۔ مثال کے طور پر ایک کروڑپتی کسی بھوکے کو اگر 2 روٹیاں دیتا ہے تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر غریب ہے، اس کے پاس 2 ہی روٹی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، کسی دوسرے غریب کو، بھوکے کو وہ 2 روٹی دیتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ کروڑپتی کے لیے 2 روٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جو غریب ہے جس کے پاس 2 ہی روٹی ہے، اس کا 2 روٹی دینا گویا کہ اپنی پوری جو ہے غذا کو دے دینا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور جو تھا وہ سب کچھ دے دیا، اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ مالدار ہو یا غریب ہو، جس کا جیسا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی حساب سے اجر عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا اخلاص حد درجہ کمال درجے کا تھا، تو اسی لیے سرکار نے فرمایا ہم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں اور صحابہ ایک مٹھی جو خرچ کرے تو ہم اجر میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 262 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے۔ اب اس آیت میں کہ جو بندہ مومن خرچ کرتا ہے اجر ملتا ہے، یہ اجر اس کو کب ملے گا، ثواب کب حاصل ہوگا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب صدقہ دینے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے، نہ ہی جس کو دیا جائے اس کو طعنہ دیں اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچائے جس کو صدقہ دیا ہے، ورنہ کیا ہوگا، سب کچھ باطل ہو جائے گا۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک میں آپ نے 1000 اونٹ کو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیا اور 1000 دینار بھی آپ نے پیش کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے تقریباً 4000 دینار صدقہ کیے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر احسان جتاتے ہیں، نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان پر کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو، خیرات کو باطل نہ کرو۔ اب احسان جتلانا کیا ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا، اور یوں ہی اس کا دل میلا کریں، اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو عار دلائیں کہ تو بہت ہی مفلس تھا، مجبور تھا، کسی کام کا نہیں تھا، ہم نے خبر گیری کی، تیری مدد کی تو آج تو اس لائق بنا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دیکھ کر احسان جتانا ہوا یا تکلیف دینا ہوا، تو اس طریقے سے کرنے سے آدمی نے جو کچھ کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نہیں عطا فرماتا۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نمبر 263 میں ارشاد فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد سنانا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ اور علم والا ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو صدقہ دینے کے بعد طعنہ دیکھ کر، اس کو اذیت پہنچا کر اسے تکلیف دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ نہ دیا جائے اور اس سے کوئی نیک اور اچھی بات کہہ دی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی مانگنے والا آیا، ضرورت مند آیا، وہ مانگ رہا ہے، تو اسے آپ کو دینا نہیں تو آپ اسے طعنہ نہ دیں، کوئی سخت بات نہ سنائیں، بلکہ اس سے معذرت کر لیں، یا کسی دینے والے کی طرف اس کی رہنمائی کریں، یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن اسے سخت اور سست نہ سنائیں۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا یا اسے اچھا مشورہ دینا، یہ بھی جو ہے ایسے صدقہ دینے سے یہ بہتر ہے جس کے بعد جو ہے اس کی دل آزاری کی جائے جس کو صدقہ دیا تھا۔ صدقہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں اور اخلاص کے ساتھ دیں، تو ہی اس کا فائدہ ہوگا، کہ لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے دینا، اور وہ ضرورت مندوں سے اپنی سخاوت اور دریا دلی کے قصیدے سننے کے خواہش رکھنا، یا یہ ہے کہ میں فلاں کو دوں گا تو اس کی خبر جو ہے دوسروں تک پہنچ جائے گی، لوگ مجھے دریا دل کہیں گے، اچھا سمجھیں گے، سخی سمجھیں گے، اس طریقے سے ساری نیتیں صدقے کو باطل کر دیتی ہیں اور اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جسے کسی چکنے پتھر پر مٹی جمع ہو جائے اور اس پر بارش ہو جائے تو ساری کی ساری مٹی صاف ہو جائے گی۔ ایسے ہی بندہ مومن صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس میں اخلاص نیت نہ ہو، ریاکاری ہو، لوگوں کی واہواہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سارے اجر جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ غنی حلیم، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ دو صفت کو بیان فرمایا کہ یعنی وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کو بیان فرمایا کہ بندہ صدقہ کرے کہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے اس آیت میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے، یعنی بندوں کے گناہوں سے وہ درگزر فرماتا ہے، اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہذا تم فقیر و مساکین اور اپنے جو انڈر میں ہیں اس کی خطاؤں کو درگزر کیا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہیں کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اس کو دے دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنے مال لوگوں کی دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، اس کے تعلق سے کچھ باتیں اور جو مثال پیش کی گئی ہے آپ نے پہلے ہی سماعت کیا کہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، جس طریقے سے منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، برباد ہو جاتا ہے اس کا اجر،
اسی طریقے سے فقیروں پر احسان جتلانے والے، اسے تکلیف دینے والوں کو ثواب نہیں ملتا، ثواب ضائع ہوتا ہے۔ اس کی جو مثال دی گئی ہے کہ چکنے پتھر پر مٹی جم جائے، بارش ہو جائے اور وہ سارے کچھ بہہ جائے، اس کی مثال آپ سن چکے کہ منافق کا دل بھی گویا کہ پتھر کی چٹان کی طرح ہے، خصوصاً اس کی عبادتوں میں صدقات اور خیرات اور گویا کہ وہ گرد و غبار ہے جو چٹان پر پڑ گئی ہے، اور جن میں بیج ڈالا تو اس میں کوئی چیز اگ بھی نہیں سکتی۔ تو رب تبارک و تعالی ان کی ہر چیز کو رد فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہے تو اسے چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو، لہذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا کسی کو دینا ہو تو اس کو چھپا کر دیا جائے۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کے لیے کریں، کہیں ایسا نہ ہو خدا را کہ اس کو دینے کے باوجود بھی آپ کو کوئی اجر نہ ملے، تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی دولت بھی گئی اور ثواب بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری، انت اکسیر وغالی، انت مصباح الصدور۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا عروس الخافقین، یا مؤید یا ممجد، یا امام القبلتین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم حبیبک مصطفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرات بعد مرات یا رب العالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين اللهم دمر ديارهم شتت شملهم فرق جموعهم اللهم مزق حكومتهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ جميع المسلمين من كل بلاء ووباء وقهط ومرض يا رب العالمين ربنا آت أنفسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم.